بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولایت در حقیقت کیا ہے اور ایک ولی کو اللہ نے کتنے اور کس قدر اختیارات دیے ہوتے ہیں، اس بارے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام جانتے ہیں یا خود اولیاء کرام جانتے ہیں۔ کسی انسان کے پاس ایسا کوئی علم یا پیمانہ نہیں ہے کہ جس کی مدد سے ولایت کی طاقت یا اختیارات کو سمجھ سکے۔ جہاں تک قرآن، حدیث، صوفیاء کرام و علماء ربانین کی کتب سے اخذ شدہ علم کا تعلق ہے تو وہ صرف اتنا ہی ہے کہ اولیاء کرام کے مختلف درجات ہیں اور سب اپنے مراتب کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ کچھ اولیاء کرام عوام الناس میں رہ کر دنیا داری کے سب امور کی انجام دہی کے ساتھ اپنی ولایت کی ذمہ داریاں بھی نبھاتے ہیں، اور کچھ جنگلوں بیابانوں میں رہ کر اپنا کام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے دنیا کو دو حصوں عراق اور شام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں عراق اور شام سے مراد ممالک نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد زمین کی تقسیم ہے۔ ایک حصے میں مختلف طے شدہ مقامات پر کچھ اولیاء رہتے ہیں تو دوسرے حصے پر باقی رہ کر اپنا کام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ابدال میں ہے کہ شام میں 40 ابدال ہوتے ہیں۔ سے مراد شام ملک نہیں ہے بلکہ زمین کے ایک بڑے حصے کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح سے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے اور ہم اس نسبت کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ کو براہ راست اللہ سے نسبت حاصل ہے، جس کی وجہ سے اولیاء کرام کا ادب لازم ہے۔ حدیث قدسی کے مطابق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے بغض رکھے گا میری اس سے کھلی جنگ ہے، اور یہ فرمان یاد کر کے صحابہ کرام زار و قطار دھویا کرتے تھے۔ اتنا سخت فرمان اللہ نے کسی اور کے لیے جاری نہیں کیا ہے۔ دیگر احادیث کے مطابق یہ اولیاء کرام ہی ہوں گے کہ جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے نور کا خاص لباس پہنائے گا، اور یہ اولیاء اللہ اپنے مریدین و متدین کے ہاتھ پکڑ کر زنجیر بنا کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اولیاء کرام کا یہ خصوصی پروٹوکول ان کے خصوصی مراتب کی وجہ سے ہے۔ کسی اللہ والے کا مرتبہ اگر قرآن سے جاننا چاہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ مسلم شریف جلد سوم کی احادیث سے ملا کر پڑھیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اولیاء کرام کس قدر بلند مرتبت کے حامل ہوتے ہیں۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں سمجھا کر فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں پہ ہمارا ایک بندہ ملے گا جو تجھے علم لدانی سکھائے گا۔ اور ہم نے قرآن میں پڑھا کہ جناب خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہا کہ آپ میرا علم نہیں سیکھ پائیں گے، اور آخر جناب موسیٰ علیہ السلام کو ناکام لوٹنا پڑا۔ ولایت اتنی بڑی طاقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یمن کے قبیلے بنی عامر سے ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، اس کو برس کی بیماری رہی ہوگی اور جو ٹھیک ہو چکی ہوگی، مگر 1 درہم برابر داغ ہوگا۔ اس کی ماں زندہ ہوگی، جب تم اس سے ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اور مسلم شریف میں جناب اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک پورا باب ہے کہ جس میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے درج ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور تمام نشانیاں کنفرم کر کے اپنے لیے دعا کروائی۔ 1,24,000 انبیاء رسل و اتاروں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی و رسول تھے کہ جنہیں نبوت و رسالت کے ساتھ ولایت بھی عطا ہوئی تھی۔ چاند 2 ٹکڑے کرنا، مسجد نبی میں کھڑے ہو کر جنت سے انگور کے گوشے توڑنا، کٹا ہوا بازو جوڑ دینا، پھوٹی ہوئی آنکھ واپس لے آنا جیسے معجزات ولایت کی طاقت کی بدولت ہی ممکن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہوا تو ولایت کا سلسلہ مولا علی علیہ السلام کی برکت سے جاری ہوا۔ غدیر خم میں مولا علی علیہ السلام کی دستار بندی کی تقریب محض اعزازی تقریب نہیں تھی بلکہ مولا علی علیہ السلام کو بہت بڑی ذمہ داری تفویض کی گئی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ ان علوم سے ناواقف لوگوں کو یہ سب کہانیاں لگتی ہیں کسی کے علم کے انکار سے، مگر وہ علم ختم نہیں ہو جاتا۔ ہم اپنے وجود سے متعلق لاکھوں چیزوں کو نہیں جانتے۔ ولایت تو کائنات پہ بھاری علم ہے، یہ ہر کسی کو کیسے سمجھا سکتا ہے۔ میری گزارش صرف اتنی ہے
کہ آج کل کے جاہل مولویوں کی فضول باتوں میں آ کر اولیاء کرام کا تمسخر اڑانے جیسی گستاخی مت کیا کریں۔ یہ اتنی خطرناک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو اللہ کے غضب سے نہیں بچائیں گے۔ چند منٹ کی واہ واہ اور اپنے ناقص علم کا جام لے ڈوبے گا۔ یہ سچ ہے کہ پاکستان میں گدی نشینوں، جعلی پیروں، ڈھونگی صوفیوں نے ماحول بہت خراب کر دیا ہے، اتنا کہ اصل اور نقل میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے، مگر اس کی وجہ سے اولیاء کرام کا ہی انکار کر دینا جہالت ہے۔ آپ علم نہیں رکھتے تو ایک تجربہ کریں، کسی بزرگ کے مزار پر جائیں، اگر تو طبیعت میں چین اور ٹھہراؤ آ جائے اور روح کو سکون پہنچے تو جان لو آپ کسی اللہ والا کے پاس ہیں، اور اگر طبیعت کی بے چینی نہ جائے، روح کو شانتی نہ ملے تو سمجھ لیں رانگ نمبر ہے۔ 8 سال بعد لوگ والدین کی قبروں پر نہیں جاتے۔ یہ کون سی طاقت ہے کہ اللہ کے ولیوں کی قبریں صدیوں سے روشن ہیں اور مخلوق خدا آئے چلی جا رہی ہے؟ کیوں؟ کون بھیج رہا ہے؟ اس پہ تفکر کیجئے گا۔